بلکہ آخرت کے بارے میں خود ان کا علم بالو ہی نیست ہو گیا، بلکہ یہ لوگ اسے شک میں ہے کہ بلکہ یہ اسے اندھے بنے ہوئے۔ اور یہ کافی، یہ دوبارہ پڑھتا ہوں، بلکہ آخرت کے بارے میں خود ان کا علم کوئی نیست ہو گیا، بلکہ یہ لوگ اسے شک میں ہے، بلکہ یہ اسے اندھے بنے ہوئے ہے۔ اور یہ کافی یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ جب مر کر خاک ہو گئے اور اسی طرح ہمارے بڑے بھی، تو کیا پھر ہم زندہ کر کے قبروں سے نکالے جائیں گے؟ اس کا تو ہم سے اور ہمارے بڑوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے۔ اس طریقے سے الٹے جواب دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اور یہ کافی یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ جب مر کر خاک ہو گئے، یعنی مٹی میں ہو گئے، کوئی جلا کر راکھ ہو گیا، اور اس طرح ہمارے بڑے بھی، تو کیا پھر ہم زندہ کر کے قبروں سے نکالے جائیں گے؟ اس طریقے سے وہ شک کی بات نکالتے ہیں۔ اس کا تو ہم سے اور ہمارے بڑوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب نے یہی طریقے سے وعدہ کیا، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ کرتے ہیں، اللہ کا حکام کو بتلاتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ شک میں پڑے ہیں۔ ان کو کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ سورہ یاسین میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بلا وہ الخلاق العلیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ یہ بے سند باتیں ہیں جو عقلوں سے نقل ہوتی چلی آتی ہے۔ اس طریقے سے کافر لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں جو آیتیں بتائے میں آپ کو پڑھ کر سنایا۔ آپ کا حدیث ہے کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ تم زمین میں دنیا میں چل پھر کر دیکھ لو اللہ کو نہ ماننے والوں کو کیا سزا اللہ نے دنیا میں دے دیا، اور برزخ میں ان کو کیا سزا مل رہی ہے، اور آخرت میں ان کو کیا سزا ملے گا۔ آپ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور اگر باوجود ان معجزہ بلیغ کے پھر بھی مخالفت پر کمر بست رہے گا، تو اتنا بتلانے کے باوجود بھی پھر بھی اپنے منمانی میں معجزہ بلیغ کے ساتھ پھر بھی مخالفت پر کمر بست رہے، تو آپ ان پر غم نہ کیجئے، ان پر ابھی غم کرنے کا ضرورت نہیں۔ اتنا سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھ گئے تو اللہ ان کا فیصلہ لے گا۔ اور جو کچھ یہ شرارتیں کر رہے ہیں اسے تنگ نہ ہو جائے، آپ اسے تنگ مت ہو جاؤ۔ آپ کا کام ہے ان کو پہنچا دو، وہ مانے نہ مانے اللہ اس کا حساب لینے والا کافی ہے۔ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوگا اس کے ذریعے سے آپ میں مصیبت میں یا تنگ میں یا غم میں پڑ جائے، لیکن آپ حق کو بتلانے والے اور جنت کی بشارت دینے والے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ بے کانا یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ عذاب قہر کا کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ آپ کا حدیث کا عجیب نہیں کہ جس عذاب کا تم جلدی مچا رہے ہو اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہی آ لگا ہو۔ تو وہ لوگ بولتے ہیں، اور یہ لوگ بے کانا یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ عذاب کا قہر کا کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کا قہر کا کب پورا ہوگا۔ یہ جلدی مچا رہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے، اس سے پہلے نہ آئے گی۔ یہ لوگ جلدی مچا رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے چلے جا رہے۔ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ اس طریقے سے پیغمبر کو یہ الٹے جواب ہی دیتے ہیں، تو اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تنگ دل ہوتے ہیں۔ آپ کا حدیث کہ عجیب نہیں کہ جس عذاب کا تم جلدی مچا رہے ہو اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہی آ لگا ہو، اور اب تک جو دیر ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا رب لوگوں پر اپنا بڑا فضل رکھتا ہے۔ جو عذاب کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے جا رہے ہیں، کس لیے؟ آپ کا رب لوگوں پر اپنا بڑا فضل رکھتا ہے۔ لیکن اکثر آدمی اس بات پر شکر نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ کے رب کو سب خبر ہے، جو کچھ کہ ان کے دلوں میں مخفی ہے اور جس کو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور آپ کے رب کو سب خبر ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، مخفی ہے، اور جس کو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے۔ ان کے دلوں میں کیا ہے، منہ سے کیا بولتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں ایسی کوئی مخفی چیز نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں مندرج کر دیا ہے۔ لوح محفوظ میں قیامت کے بارے میں بھی لکھ دیا ہے، اس سے نہ آگے نہ پیچھے آئے گی۔ یہ وقت ہے، وقت حضور کو چلے گا، کیونکہ رات دن کا
بدلتے رہنے سے قیامت نزدیک آتے جا رہی ہے. جیسا کہ رات ہو گیا دن ہو گیا، رات ہو گیا دن ہو گیا، اس طریقے سے وہ زمانہ ڈھلتے جائے گا. اس طریقے سے ہم کو کیا کہتا ہے قیامت نزدیک آنے لگے گی. قیامت سے پہلے جو بڑے بڑے نشانیاں 3 دکھلائی دے گی، اس کے بعد میں 80 سال ایسا گزرے گا، کوئی ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی توبہ مانگے گا اس کا توبہ قبول نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے 80 سال گزر جائے گی، ایک دم جھٹپٹ قیامت آ جائے گی اور فیصلہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن کے عذاب سے ہمیں حفاظت فرمائے، مجھے، میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل با نسل ان سب کو دین اسلام کے راہ پر چلتے ہوئے قیامت کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین.